فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں خاموش تماشائی بنے بیٹھے اگر رہیں گے، یہ بات یاد رکھیں، ہم سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، اللہ کے سامنے ہم نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین اور شام کے رہنے والے یہ انبیاء کی اولاد ہیں، یہ مقدس لوگوں کی اولاد ہے، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ قبلہ اول پر حکومت، اس کی وراثت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ جب بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ کی نافرمانی کی گئی، اللہ نے بنی اسرائیل کو یہاں سے بے دخل کر کے مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا ہے، اور اب اس پر ناجائز ریاست قائم کر کے، غاصب اور ڈاکو ریاست قائم کر کے مسلمانوں کا حق سلب کیا جا رہا ہے، اور مسلمان وہاں پر مقاومت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کو سپورٹ کریں۔ آپ وہاں جا نہیں سکتے، بہت سارے کام ہیں جو آپ یہاں بیٹھے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو 4-5 کام گنواتا ہوں، یہ نوٹ کریں، اور یہ میری گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک پہنچے۔ نمبر 1، یہاں بیٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے دعا کریں۔ فجر کی نماز میں ائمہ مساجد سے میری گزارش ہے قنوت نازلہ پڑھیں، جمعے کے خطبے میں قنوت نازلہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں قنوت نازلہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ پر جب کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی تھی، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا ان کے لیے۔ ہم میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ یار میں نے کتنی دفعہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ اگر ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا نہیں کر پا رہے، یا دعا کرتے وقت وہ ہمیں یاد نہیں رہتے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، کہ ہمیں اتنی تکلیف بھی کسی مسلمان کی محسوس نہیں ہو رہی۔ وہاں بچوں کو جلایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نہ جانے کیا ظلم دنیا میں جو ممکنہ ظلم ہے وہ وہاں پہ روا رکھا جا رہا ہے، اور ہم دعا کرتے وقت ان کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دعا کرنا۔ ایسے موقع پہ پھر ہمارے لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ دعا سے کیا ہوتا ہے، فلاں سے کیا ہوتا ہے۔ بھئی تم نے کیا اکھاڑ لیا؟ تم نے کیا ہے؟ دعا بھی نہیں کر پا رہے، باتیں کر رہے ہو نا، تو باتیں کرنے سے تو بہتر ہے دعا کر لو۔ کچھ کر سکتے ہو تو جا کے کر لو، کوئی نہیں کر سکتا، باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے، ایک کو برا بلا کہیں گے، دوسرے کو برا بلا کہیں گے۔ دعا کریں اللہ کے لیے دعا کریں ان کے لیے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر سوشل میڈیا بہت مضبوط پلیٹ فارم ہے ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کیا گیا، ساری دنیا میں وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے اسرائیل کی سفاکیت کا پردہ چاک کریں، دنیا کو بتائیں کس طریقے سے درندگی کی جا رہی ہے، کس طریقے سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو امن و آشتی کا درس دینے والے، امن کے علم بردار، جو پوری دنیا کو انسانیت کا اور ہیومنزم کا اور جناب آزادی اظہار رائے کا درس دیتے ہیں، آپ اس وقت دیکھیں وہاں پر کس طریقے سے انصار حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے۔ 3 دن کے اندر 700 سے زیادہ بچے غزہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، 3 دن میں 700 سے زیادہ۔ اور جب امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ آپ غزہ کے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ ہماری حیثیت ہے ان کی نظر میں، ان کی سفاکیت کا پردہ چاک کریں، ان کے گن نہ گائیں۔ یہ میڈیا وار کا دور ہے بھائی، اگر آپ یہاں بیٹھ کے بھی ان کے گن گانا شروع کر دیں گے کہ انہوں نے یہ اچھا کیا، انہوں نے وہ اچھا کیا، بھائی وہ تمہیں ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی سفاکیت دنیا کو بتائیں کہ بہت سفاک ہیں، اور ہیں حقیقت میں۔ آپ جا کے پوچھیں تو صحیح ان ماؤں کی، ان کی جو وہ رو رہے ہیں، جو ان کی سسکیاں ہیں، جو بچے رو رہے ہیں، جو بیچارے اتنے خوف میں مبتلا ہو گئے، ویڈیوز آ رہی ہیں الجزیرہ پہ کہ ان کے جسموں پہ کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ ذرا محسوس کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ پہ کیا گزرے گی۔ ہمارے لوگوں کو کرکٹ سے فراغت نہیں ہے۔ جب چنگیز خان اور وہ مسلمانوں کو ذبح کر رہا تھا، قتل کر رہا تھا، تو مسلمانوں کے بادشاہ کبوتر اڑا رہے تھے۔ جب اسپین تباہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کے بادشاہ اپنی خرمستیوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہم یہاں جناب کرکٹ کے ورلڈ کپ سے ہمیں فراغت نہیں، اتنے رن بن گئے، فلاں نے اتنے رن بنا لیے، وہ بولڈ ہو گیا، وہ کیچ ہو گیا۔ یار اس اتنے کچھ دن کے لیے تو چھوڑ دو یار، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر جو اسرائیلی مصنوعات ہیں اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ میکڈونلڈ نے وہاں اسرائیل میں جا کے ان کو کہا کہ ہم 4000 ٹن خوراک آپ کو امداد دیں گے اسرائیل کو فلسطین کے مسلمانوں پہ بمباری کرنے کے لیے۔ اور ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے اگر کہ ہم وہ بروسٹ نہیں چھوڑ سکتے، وہ زنگر جا کے وہ نہیں چھوڑ سکتے، وہاں کی جناب جا کے یہ فرنچ فرائز کھانا نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ آپ کھائیں گے، آپ کا جسم بھی تباہ و برباد ہوگا، اور یہ جسم جب قبر میں جائے گا نا، جس طریقے سے
اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا اس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو ان کی مصنوعات کا اس وقت معیشت کا دور ہے، ہمیشہ سے اس کی اہمیت رہی ہے۔ کوئی بھی ملک معیشت اور دفاع پہ چلتا ہے، آپ کوشش کریں ان کے معیشت کو ایسا دھچکا لگائیں، مقامی مصنوعات استعمال کریں۔ اگر آپ میکڈونلڈ اور KFC اور یہ چیزیں اور پیپسی اور کوک اور فنٹا یہ وہ نہیں پئیں گے تو کوئی موت نہیں آ جائے گی آپ، اور اگر نہیں پئیں گے تو شاید موت تھوڑی دیر سے آئے، اور یہ چیزیں کھائیں گے تو جلدی آ جائے گی۔ تو اس لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور چوتھے نمبر پر مالی اعتبار سے ان کو سپورٹ کریں۔ قرآن میں جہاں جہاں جہاد کا ذکر ہے وہاں جہاد بالمال کا بھی ذکر ہے، مالی سپورٹ کرنا بھی جہاد ہے۔ یہاں پر ہمارے بعض اسکالر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے دعا کے بارے میں نے کہا، وہ کہتے ہیں دعا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ مال سے کچھ نہیں ہوتا، جا کے لڑیں۔ بھائی کیسے جا کے لڑیں؟ وہ مصر سے جو مالی امداد ہے رفح کے بارڈر سے وہ کراس نہیں کرنے دے رہے، تو آپ کیا ہوا سے اڑ کے جائیں گے؟ یہاں پاکستان سے گلائڈر اسٹارٹ کر کے فلسطین میں اتریں گے؟ کوئی وہ بات کریں نا جو پریکٹیکل ہو، تو جو ممکن ہے وہ تو کریں۔ ان باتوں کے چکر میں جو مالی امداد ہو رہی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ یار مالی امداد تو نہیں کرنی چاہیے، جا کے جہاد کرنا چاہیے، وہ ہم کر نہیں رہے، بیٹھے نہیں یہاں پہ پھر باتیں کرتے رہیں۔ تو مالی امداد ان کی کریں جو مستند ادارے ہیں۔ اس موقع پر 2 نمبر قسم کے لوگ، ٹھیکیدار قسم کے لوگ نکل آتے ہیں اور فلسطین اور فلانا فلانا رونا دھونا شروع کریں گے، ان کو پہچانیں۔ 2 نمبر لوگوں سے بچیں۔ جو مستند ادارے ہیں، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، بیت السلام، اس طرح کے جو ادارے ہیں، معروف مستند ادارے ہیں، علماء کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنی امداد ان کے توسط سے وہاں تک پہنچائیں۔ اور 5ویں نمبر پہ یہ کام کریں کہ حکومت پہ احتجاج کریں، حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس کے حق میں آواز اٹھائے۔ اگر اتنے سارے مسلمان ممالک یہ مل کے اگر پیشاب کر دیں نا، اسرائیل کو بہا کے ختم کر دیں گے۔ اتنی قوت ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن وہن، حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دلوں میں وہن اللہ ڈال دے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حکمران بزدل ہو چکے ہیں، ان میں یہ جرت باقی نہیں رہی کہ وہ ایک بیان دے دیں۔ اگر سارے OIC کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، ایک ڈمی پلیٹ فارم ہے، اسی کو ایکٹیو نہیں کر پا رہے۔ بھائی اگر ہمارے مسلم حکمران اتنی ہمت کر لیں، اس پہ ایکا کر لیں کہ بھائی فلسطین کے مسلمانوں پہ بمباری نہیں ہونی چاہیے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کیسے کوئی بمباری کرتا ہے۔ اتنا ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے کہ مصر کے بارڈر پہ امدادی ٹرک کھڑے ہوئے ہیں غزہ میں داخل ہونے کے لیے رفح کے بارڈر سے، جب تک امریکہ اجازت نہیں دے گا وہ بارڈر نہیں کھلے گا۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اور ہم اپنے حکمرانوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ کوئی PTI کا ہے تو وہ اپنے لیڈر کی، کوئی نون لیگ کا ہے تو وہ اپنے لیڈر کی، کوئی PP کا ہے تو وہ اپنے لیڈر کی۔ ہم اسی چکر سے فارغ نہیں۔ ہم نے حق اور باطل کا معیار اپنے لیڈر کو بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا لیڈر صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ حکمرانوں سے بھی میری گزارش ہے 6 نمبر پر کہ خدا کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں اس طرح کے معاملات میں عوام گناہگار نہیں ہوتی، اس لیے کہ عوام کے بس میں یہی ہے جو میں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں۔ کرنے کا جو پریکٹیکلی کام ہے وہ حکومت کے بس میں ہے۔ تو جب حکومت کے بس میں ایک کام ہے اور وہ نہیں کر رہی تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، اور جو حکمران ہے وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے، اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ عوام اس چیز کے لیے جواب دہ ہوں گے جو عوام کے بس میں ہے، حکمران اس چیز کے لیے جواب دہ ہوں گے جو حکمرانوں کے بس میں ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر مل کر احتجاج کیا جائے اور اس کو باقی رکھا جائے، جاری رکھا جائے۔ دیکھیں اگر اسرائیل خدا نخواستہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس منصوبے کو وہ لے کے چل رہا ہے گریٹر اسرائیل اور فلسطین کو ختم کرنے کا، تو یاد رکھیں یہ باری پھر آپ کی بھی آئے گی، یہ باری پھر سب اسلامی ملکوں کی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ صرف فلسطین سے، ان کا مسئلہ فلسطین سے نہیں ہے میرے بھائی، ان کا مسئلہ اسلام سے ہے، ان کا مسئلہ مسلمانوں سے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو جب ہوا چلے گی نا تو گھر آئیں گے کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، فلسطین نہیں ہے دنیا میں صرف، اور بھی اسلامی ملک ہیں، سب کی باری آئے گی۔ پھر دنیا ہمیں بھی تماشائی بن کے اسی طرح دیکھتی رہے گی کہ یار وہ جل رہے نا، جلتے رہے، ہمیں کیا ہے، ایک ایک کر کے اس طرح وہ ختم کریں گے۔ تو خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں، جو بس میں ہے وہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔